بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ آبشار کی جانب سے طبیب اعظم نور مجسم کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان آپ کے لیے نیا تحفہ لے کر آئی ہیں، نورنگی۔ نورنگی عربی زبان میں اس کو عطرج کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال عطرج نارنگی کی طرح ہے، جس کا ذائقہ خوشگوار اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب حدیقۃ الصالحین حدیث 153۔ یہ چار چیزوں کا مرکب ہوتا ہے: چھلکا، گدا، ترشی اور بیج۔ ہر حصہ اپنے اندر ایک مختلف خوبی رکھتا ہے۔ چھلکے کا مزاج گرم ہوتا ہے، یہ جلد کی صفائی میں بہترین کام کرتا ہے اور داغ دھبے دور کرتا ہے۔ اسے کپڑے میں باندھ کر رکھنے سے دیمک وغیرہ نہیں لگتی۔ منہ میں رکھنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بالوں کو پانی میں لگانے سے بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ کھانے میں بطور مسالہ استعمال کرنے سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہارون کے مصنف شیخ نے لکھا ہے، عطرج کے چھلکے کے رس کو اگر کسی زہریلے جانور نے کاٹا ہو، اس کو پلایا جائے یا ڈسنے کی جگہ پر لگایا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے گدے کے استعمال سے معدے کا سفرہ ختم ہوتا ہے، انسانی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ گرم بخارات کو جڑ سے ختم کرتا ہے، بواسیر میں مفید ہے۔ اس کی پھانکیں سفید چھلکے کے ساتھ استعمال کریں تو معدے کے السر میں مفید ہے، قے کے رجحان کو ختم کرتی ہے۔ اس کا بیج اپٹن میں استعمال ہوتا ہے، جو کیل مہاسے ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے خاندان کے تمام قسم کے پھل حفظان صحت کے لیے مفید ہیں، جیسے کنو، مالٹا، سنگترا اور موسمبی وغیرہ۔ جگر کے تمام مسائل میں اگر گاجر، انار اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو صحت یابی میں جلد افاقہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے لیے عطرج میں بے شمار فوائد موجود ہیں، کیونکہ یہ دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس، جلد دوم، صفحہ 232۔